وليه والصلاة والسلام على نبيه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليفة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله. بعد الحمد والصلاة الحمدللہ علی ذالک. آج ہم نے 4 رمضان المبارک کی سحری کی اور آج فجر کی نماز کے بعد میرا دل چاہا چونکہ رمضان المبارک کی تاریخ بھی 4 ہے اور نبی کے 4 یاروں کی بات کی جائے. اللہ کا قرآن شاہد ہے اور میں سمجھتا ہوں جن کی شان اللہ کا قرآن بیان کرے خود آمینہ کا لال بیان کرے. ایسے لوگ زید عمر بکر کی تعریف کے محتاج نہیں ہوا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر ابن عباس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا والذین معہ، اس سے مراد جناب سیدنا صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. اشداء علی الکفار سے مراد جناب عمر فاروق ہے. سبحان اللہ. رحماء بینہم سے مراد جناب عثمان غنی ہیں. سبحان اللہ. اور رکعا سجدا سے مراد مولا علی ہیں. سبحان اللہ. آگے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے مراد نبی کے تمام صحابہ ہیں. سبحان اللہ. اور ہم سنی ہیں، ہم سنی ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت معاویہ کی یا تک ہر صحابی کے نوکر ہیں، ہر صحابی کے غلام ہیں. میں ابتداءً ایک جملہ عقیدے کے حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے ضائع نہ کیجیے گا. پاکستان کی فوج کا جو بندہ غدار ہو اور کوئی پاکستان کی افواج سے غداری کرتا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اداروں سے وفاداری نہیں کرتا، پاکستان کی فوج کا وفادار نہیں، لہذا یہ پاکستان کا وفادار نہیں. تو میدان بدر ہو، میدان احد ہو، غزوہ خندق ہو، جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں جو میرے نبی کی فوج تھی وہ تھے صحابہ. تو جو ملک پاکستان کی فوج سے وفاداری نہ کرے وہ پاکستان کا غدار ہے، اور جو محمد کی فوج سے محبت نہ کرے وہ محمد کا غدار ہے. میں اصل میں تھکا ہوا ہوں، تقریباً 5 تقریریں 4:30 پہلے ایک چھوٹی کی ہے، 5 تقریریں تقریباً کر کے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو آج میٹھی میٹھی آواز میں آپ سبحان اللہ اچھی فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت فرمائے. پھر جتنے بھی صحابہ ہیں ہر ایک صحابی کی شان برا والورا، لیکن جو بالخصوص خلفائے راشدین ہیں یہ وہ ہیں جن کا بالترتیب اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں ذکر فرمایا ہے، بار بار. اور ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو ترتیب اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھی ہے یہی ترتیب صحابہ کی خلافت کی بھی ہے. یعنی یہ کوئی نہ کہے کہ دمادم مست کلندر اور علی کا پہلا نمبر، یہ نہیں ہے. دمادم مست کلندر کہنا تو ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. پہلا نمبر کس کا جی؟ حضرت جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اگر کوئی کہے نہیں جی مولا علی کا پہلا نمبر تھا، میں نے کہا یزید اگر کوئی کام خراب کرے تو حسین اکیلے ہی اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو جو ہے شیر خدا اگر مسلح تھا
ظاہری طور پہ پہلی خلافت کا حق علی کا ہوتا تو علی چھین کے لے سکتے تھے، جو کہ اللہ کے شعر ہے، لیکن تینوں صحابہ کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھ کے بتایا کہ علی والا وہ ہے جو ابو بکر کو بھی مانتا ہو، عمر کو بھی مانتا ہو، عثمان غنی کو بھی مانتا ہو، وہ اصل میں علی والا ہے۔ اور دیکھیں پہلی وحی کس غار میں آئی تھی بھلا؟ غار ہرا۔ کیا بات ہے جی، کس غار میں آئی؟ غار ہرا۔ پہلی وحی غار ہرا میں آئی، لیکن غار ہرا کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا۔ کس غار کا کیا ہے؟ غار ثور کا۔ اچھا جی، غار ہرا کا ذکر نہیں کیا، غار ثور کا کیا۔ غار ہرا کا کیوں نہ کیا تو غار ثور کا کیوں کیا؟ ذہن میں خیال تو آتا ہے۔ غار ہرا میں سب سے پہلے وحی آئی، لیکن قرآن میں ذکر نہیں آیا۔ غار ثور میں میرے مصطفیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھا۔ مطلب یہ ہے جہاں پہ یار وفاداری کرے نا، اس جگہ کا ذکر بھی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ بڑے مجھے بھی آپ نے تھوڑا سا بیدار کر دیا ہے، بڑے ذوق سے سن رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اللہ رب العزت کے لاڈلے محبوب نے جب ولادت میرے محبوب کی ہوئی تو پہلے دن آپ نے زمین پہ قدم رکھا۔ امام بخاری پتہ کیا لکھتے ہیں؟ جعلت لی الارض مسجدا، میرے نبی کا قدم زمین پہ آیا، اللہ نے پوری زمین کو ہی مسجد بنا دی۔ جہاں چاہے مولوی صاحب نماز پڑھیں، جہاں چاہے نماز پڑھیں۔ اچھا جہاں پہ میرے نبی کا قدم لگا وہ تو مکہ تھا، مکہ، اور مکہ المکرمہ میں میرے نبی کا قدم لگے تو ساری دھرتی پاک ہوتی ہے۔ مجھے کہنے دیں، جہاں قدم لگے وہ دھرتی پاک ہے، جہاں میرے نبی کا سر لگے وہ ہستی ابو بکر کی کیسی پاک ہوگی؟ اچھا میرا ایک اور بات سنیں، میں نے ابھی تھوڑا سا نازک جملہ بولا ہے، زمین پہ قدم لگے تو زمین پاک، زمین صرف پاک نہیں پاک کرتی بھی ہے۔ یہ زمین پاک پانی نہ ہو تیمم کیا جا سکتا ہے نا، تو مطلب یہ ہے، بیٹے میری طرف دیکھیں، پتر میری طرف دیکھیں، بچے میری طرف دیکھنا ذرا، بیٹے میری طرف دیکھو، ٹوپی والے بیٹے میری طرف دیکھو، ٹھیک ہے میری طرف دیکھو۔ یہ نعت تو نہیں نہ پڑھ رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے بھی پڑھتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں، بس میری طرف دیکھیں گے تو آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے جی، تو میری طرف دیکھیں۔ اچھا زمین پہ میرے نبی کے قدم لگے تو زمین پاک، صرف پاک نہیں رہتی بلکہ پاک کرتی بھی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن امام اعظم کہتے ہیں کسی کو غسل کی حاجت بھی ہو وہ بھی تیمم کرے، وہ بھی پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پاک ہے۔ اچھا بندے کے بڑے گناہ ہوں، زید احمد بکر بڑا گناہ گار، اب ماں پیار نہیں کر رہی، باپ پیار نہیں کر رہا، بھائی چھوڑ گئے، بہنیں چھوڑ گئے، یار سجن بیوی مال دیکھ کے پیار کرنے والے سارے چھوڑ گئے۔ اب وہ بندہ چار پائی پہ کہتا ہے اللہ اب کرم کر، مطلب پتہ کیا ہے؟ اب موت دے دے، اب مجھے قبر میں لے جا۔ تو میرے مصطفیٰ فرمایا آجا، اس زمین کو پاک میں نے کیا ہے، یہ زمین اتنی پاک ہے بندہ بڑے بھی عیب لے کے آئے یہ اپنے اندر اس کو سما کے سارے عیبوں کو چھپا لیتی ہے۔ یہ میرے نبی کے قدم کی برکت ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، پھر ایک اور بات کروں، میرے نبی کے قدموں کے ساتھ کوئی منسلک رہے تو اس کی معراج ہوگی، جو برابری کا دعویٰ کرے وہ برباد ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سر پہ رکھنے کو مل جائیں اگر، سر پہ رکھنے کو مل جائیں اگر نالے پاک کے حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ اور ایک اور حدیث سنیں، نور الابصار، یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل سے، 11 نمبر اس کا صفحہ ہے عربی کا، اور جو ترجمے والی ہے اس کا 9 بھی ہے اور 13 بھی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام آپ نے کشتی بنائی،
اور بناتے ہیں کشتی اور کیڑا لگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب العالمین ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو مولا دیکھ تو صحیح یہ محنت کرنے والا بھی تو تیرا نبی ہے، تو میں محنت کر رہا ہوں تو یہ کیڑا لگ رہا ہے، تو خالق نے یہ نہیں فرمایا کہ مٹی کا تیل ڈال کیڑا نہیں لگے گا، یہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ مٹی کا تیل ڈالیں تو کیڑا نہیں لگے گا، اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو پانی پہ ہوا کی تحریر کا بھی مطالعہ کر لیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ تو مٹی کا تیل ڈال تو نہیں لگے گا، فرمایا نام میں بتاتا ہوں مہرے تو لگا کیڑا نہیں لگے گا، میں دکھاتا ہوں حوالہ میں نے دے بھی دیا ہے گوگل سے، آپ کے ہاتھوں میں موبائل آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، میرے پاس آئے میں اپنی لائبریری سے دکھاتا ہوں، ایک نام لکھو عبداللہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق، ایک نام لکھو عمر فاروق، ایک نام لکھو عثمان غنی، ایک نام لکھو مولا علی، آپ بات سن کے جھوم جائیں گے، 4 ناموں کی اتنی پاور ہے، کیڑا قریب نہ آئے، جن کے نام اتنا کام کرتے ہیں ان کی زبان کتنا کام کرتے ہیں، چلیں ایک لکڑی پہ 4 نام ہوں اس کے نزدیک کیڑا نہ آئے، ایک بندہ 4 میرے نبی کے صحابہ کی محبت لے کے قبر میں جائے، اس کی قبر میں بھی کیڑا نہیں آئے گا، سانپ نہیں آئے گا، دھواں نہیں آئے گا، کوئی نقصان دینے والا جانور نہیں آئے گا، کوئی حشرات الارض نہیں آئیں گے، کیوں آئے گا؟ کیونکہ زمین کو پاک میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، اللہ کی قسم ہماری قبر میں کیڑے نہیں آئیں گے، ہماری قبر میں دیدار کروانے کے لیے آمینہ کے لال خود تشریف لائیں گے، نسبت مصطفیٰ سے ہی اتنا عروج ملا کہ ان کے نام بھی کام کرتے ہیں۔ اچھا جی آگے تھوڑا سا چلیں، پھر ان سے محبت کریں تو فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، میں ویسے صحابہ کی بات کر رہا ہوں، جو بندے یزید کو اپنا ماموں جی سمجھتے ہیں اور ان کے حق میں بڑے دلائل دیتے ہیں، جی یزید تو جنتی آدمی تھا، میں نے کہا ہم آپ کے نزدیک آپ کو دعا دیتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کے خلاف دعا ہے، وہ کیا؟ میں نے کہا تم یزید سے پیار کرتے ہو، اللہ کرے تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہم حسین سے پیار کرتے ہیں، حسن سے پیار کرتے ہیں، ابو بکر سے پیار کرتے ہیں، عمر فاروق سے پیار کرتے ہیں، عثمان غنی سے پیار کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا کے بولو گے، مولا علی سے پیار کرتے ہیں، تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہمارا حشر حسن و حسین کے ساتھ ہو۔ میں نے ان کی بات کیوں کی؟ یہ اہل بیت میں سے ہیں لیکن صحابی بھی ہیں، مولا حسن و حسین صحابی بھی ہیں، اگر کوئی بندہ ان کو صرف اہل بیت سے مانے اور صحابی نہ مانے تو ان کہتے ہیں کہ بچپن کی روایت کردہ حدیث کو مانا نہیں جائے گا، ہم کہتے ہیں یہ صحابی بھی ہیں، صحابی ہیں۔ اچھا ایک اور بات سن لیں، اچھا جس زمین پہ میرے آقا کی قدم لگے اس زمین کی قسم اللہ اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، جس جگہ میری سرکار کے قدم لگے اللہ اس زمین کی قسم فرمائے۔ اچھا مجھے بتائیں مکہ میں قدم لگے تو مکہ کی قسم، مدینہ میں قدم لگے تو مدینہ کی قسم، جب ابو بکر پاک نے میرے مصطفیٰ کو کاندھوں پہ اٹھایا تو قدم کدھر لگے؟ سینے پہ۔ مجھے کہنے دیں اے محبوب آپ کے قدم مکہ میں لگے، مکہ کی قسم، آپ کے قدم مدینے میں لگے، مدینے کی قسم، آپ کے قدم ابو بکر کے سینے پہ لگے، ابو بکر کے سینے کی قسم، ابو بکر کے سینے کی قسم، ابو بکر۔ اچھا پھر اور بات سنیں، قدموں کا یہ شان ہے، اچھا جس گود میں میرے نبی کا سر ہو وہ گود کتنی اعلیٰ، چاہے وہ گود صدیق کی ہو، چاہے وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کی گود ہو۔ میں جملہ بڑا آرام سے کہنے لگا ہوں، شادی جھوم اٹھیں گے، یہ جو عائشہ پاک ہے نا، عائشہ پاک خوش نہیں ہوئے آپ کی بات ہے آجی صاحب، یہ جو عائشہ پاک ہے نا یہ صرف مومنوں کی ماں،
یہ صرف مومنوں کی ماں۔ مومنوں کی ماں ہے۔ جو مومن ہوگا وہ ان سے پیار ضرور کرے گا، جو مومن ہوگا وہ ان کا حیا ضرور کرے گا، جو مومن ہوگا وہ مومن کا ادب کرے گا۔ اچھا مومن جو ہوتا ہے وہ مومنہ کا ادب، مومن کا ادب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ تو ایسی ہیں، کہتی ہیں میری خصوصیت یہ ہے کہ آخری وقت میں میرا اور میرے محبوب کا لعاب ایک ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کہتی ہیں کہ حضور علیل تھے، میں نے مسواک حضور نے مانگی تو دینا چاہی، حضور نے خود چبانا چاہی، نہ کہا کہ جسمی ظاہری طور پہ اتنی تھی چبا نہ سکے، میں نے خود مسواک کو اپنے لعاب کے ساتھ نرم کیا پھر حضور کو دیا۔ اس وقت میرا اور میرے محبوب کا لعاب بالکل ایک ہو گیا۔ صدیق سے بھی پیار کرتے ہیں، آپ کی شہزادی سے بھی پیار کرتے ہیں، عمر فاروق سے بھی پیار کرتے ہیں، آپ کی شہزادی حضرت حفصہ سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ سے بھی پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں بڑی جلدی سے بات مکمل کر دوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ سرکار میں حوالہ۔ اچھا یہ حوالہ اگر میں کہہ بھی دوں یہ آپ کے لیے نہیں ہوتا، آپ تو سننی ہیں۔ میں باہر کے ممالک میں بھی چلا گیا ہوں، کسی سنی نے یہ نہیں کہا اتنی نبی کی شان بیان کر دی، اتنی صحابہ کی شان بیان کر دی، اتنا اہل بیت کا مقام بیان کیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے جتنا بھی کیا ہے صرف آپ نے اتنا کیا ہے جتنا آپ کو علم ہے، صحابہ و اہل بیت اور نبی کی شان تو اس سے بھی برابر ہے۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ اچھا پھر جو دیتے ہیں گالی آپ کو پتہ ہے نا کون دیتے ہیں؟ فمن سبہم، بس جو بھی گالی دے ان کو ہوتا کیا ہے؟ لعنت اللہ، اللہ کی اس پہ لعنت ہوتی ہے، والملائکۃ اور اس کے سارے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، والناس اور سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، ایک دو کی بات نہیں، اجمعین۔ فرمایا یہ فرشتے لوگ اور اللہ یہ مل کے اس پہ لعنت کرتے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، ہم درود مصطفیٰ پہ پڑھتے ہیں، درود مصطفیٰ کی آل پہ پڑھتے ہیں، درود اصحاب پہ پڑھتے ہیں، لعنت صحابہ کے دشمنوں پہ کرتے ہیں، دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے ہمیں ہر حوالہ سے ہمارا عقیدہ سٹرانگ ہے، ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اب باتیں بڑھی ہیں، یہ شروع ہو گیا تو پھر لمک جائیں گی ساری باتیں، باتیں بڑھی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا سے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ الہ العالمین یہ تیرے محبوب کے دیکھیں نا، میرا کوئی ارادت مند ہے، میرا کوئی مقتدی ہے، میں ان کو پالش کروں، ان کو تقوی کی خبر دوں، ان کو کم نمازیں پڑھا کرو یا آپ لباس اچھا رکھو، زیادہ کہکا لگا کے ہنسا نہ کرو، رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں رات کو کرکٹ نہ کھیلا کرو، بس عبادت کیا کرو۔ میں ان کو اتنا پالش کروں کہ زید عمر بکر کے جی اس پہ تو رنگ چڑھ گیا ہے، رنگ ہی چڑھ گیا ہے، لیکن صحابہ پتہ کون ہے جن پہ رنگ بھی رنگ محمدی چڑھا ہوا ہے۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا، کیا بات، کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا لیندا، پکا رنگ محمد والا چڑھ گئے پھر نہیں لیندا۔ قبر میں بھی باقی رہتا ہے اور زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ خالق کائنات صحابہ کی عظمت و شان اور صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کے اللہ ہمیں اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔